بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنے رب کی عبادت کرو اور اس عبادت اس قدر تسلسل اور دوام ہو حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہارا موت آئے. قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ انسان دی تخلیق دا مقصد ہی عبادت ٹھہرایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات نو پیدا ہی عبادت لئی کیتا گیا. جس انسان کی زندگی اندر عبادت نہیں، گویا ایسے انسان اپنی پیدائش دا دنیا آمد دا جو مقصد سی وہی پورا نہیں. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے جڑی شے اپنے پیدائش دا، تخلیق دا، تصنیف دا، بنان دا مقصد ہی پورا نہ کرے، ایسی شے جس کل ہوئے اس دے نزدیک وہ چیز بیکار ہو. اس کی کوئی اہمیت اور کوئی قیمت نہیں ہوتی جڑی شے مقصد پورا نہ، جس واسطے وہ چیز خریدی، جس واسطے وہ چیز لئی. کوئی مثال بھی پیش کر، انسان سواری خریدے اور سواری دے قابل نہ ہو تو بیکار ہے. انسان ایک بھینس دودھ نہیں پالے اور دودھ نہ دے تو اس دے نزدیک وہ بیکار.
یعنی جیڑی چیز جس واسطے خریدو گے لوگ ہے اگر وہ مقصد ہی پورا نہ کرے تو انسان نو دنیا بھیجیا بنایا اس لیے کیا ہے کہ عبادت جڑا انسان عبادت تو اس دی جی چراندہ عبادت کرنے لی راضی تیار مطمئن نہیں تو ایسا انسان روح بچ انسان تو ہے ظاہری صورت شکل تو انسان ہے لیکن اللہ نے ہاں ایسا انسان حیوان تو بھی بدتر اولئک کالانعام بل ہم اضل کہ اے لوگ حیوانات تو بھی بدتر جنہاں دی زندگی اندر عبادت نہیں اور عبادت دا آغاز عبادت کا شروع جو ہے کلمہ اسلام تو بعد نماز سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی حاکم یمن بنا کے بھیجیا اور ساتھ نصیحت فرمائی سی کہ معاذ وہاں جا اس قوم نو توحید دا واز کر اور اگر توحید دے عقیدے اندر وہ تواڈی اطاعت کر لے تو پھر انہوں نے 5 وقت نماز دا حکم گویا جس شخص دا عقیدہ ہے توحید درست ہو جائے ایمان درست ہو جائے اس لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے صحیح البخاری جو حدیث بھی ذرا ذہنی رکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بنیادی ارکان 5 کلمہ اسلام تو بعد ترتیب جو ہے وہ نماز فرمایا کل اسلام کا دوسرا رکن جو ہے وہ نماز پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز جو ہے دین دا اسلام دا ستون کتنی عام فام مثال ہے کہ نماز دین دا اسلام دا ستون ہے اور ستون گر جائے تو عمارت اپنی جگہ تے قائم نہیں رہ سکتی جس شخص نے اپنی نماز نو ضائع کر ایسے شخص نے گویا دین گرا دیا اس دا دین ختم ہو گئی اس نے ایمان اسلام کی عمارت ٹوٹ گئی ہے ختم ہو چکی ایسے شخص نو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے کہ اس دا ایمان سلامت ہے یا نہیں اس دے اندر وہ ایمان موجود قائم ہے یا نہیں قرآن پاک مشرکین دے خلاف کفار دے خلاف جہاد دا فرمایا کافر مشرک جہاں پاؤ اس نو قتل کرو جدوں میدان جہاد سجے لیکن کب تک جہاد جاری رہے آپ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اگر وہ مشرک کفار کفر تو توبہ کر کہ ساڑی کفر تو توبہ ہے شرک تو توبہ ہے کلمہ پڑھ تلوار روک لو کیا انہوں نے قتل کرنا حرام ٹھہرے صرف توبہ صرف کفر تو توبہ کر کے کلمہ پڑھنا کر کافی ہوندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت فرماندہ کہ اگر وہ کفر تو توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں تو انہیں چھوڑ دو
لیکن قرآن پاک فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر کافر کفار کفر تو توبہ کر کی نماز دی پابندی کرن اور ساتھ زکات ادا کرن دا اعلان کرن فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، او تواڈے دینی بھائی۔ اسلامی اخوت، دینی بھائی چارہ، نماز تے خاص ساتھ لازم۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ دے تو دینی بھائی، وہ اسلامی بھائی، وہ دینی بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، ان ساری آیات و حدیث اندر وہی بندہ داخل ہے جو نماز دا پابند۔ جڑا شخص نماز دا پابند نہیں، ایسا شخص دے وہ حقوق جو ایک مسلمان تے 5 حقوق یا 6 حقوق جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نے، وہ سارے حقوق حاصل کرن لئی اس تے لازم ہے کہ نماز پڑھ۔ حق کیا ہے مسلمان دا مسلمان؟ کہ دعوت دے تو دعوت قبول کرے، چھینک آئے تو جواب، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، مر جائے تو جنازہ پڑھے۔ یہ سارے حقوق نماز نال خاص۔ جے تے نماز پڑھے گا تو اسلامی بھائی چارے داخل ہو جائے، تلوار روک لی جائے، اس نے مال جان عزت دی حرمت مومن تے قائم ہو جائے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتا اور دوسرے مسلمان کو تقاضا کرتا ہے کہ میرے اسلامی جڑے حقوق نے تواڈے تے میرے وہ پورے کرو، تو اس شخص کی غلطی سمجھو یا خوش فہمی سمجھو کہ دوسرے مسلمان تو اپنے حقوق پورے کروانا چاہتا ہے جبکہ خود اس دائرے داخل ہی۔ حقوق اسلامی جتنے بھی حقوق نے مسلمان کے دوجے مسلمان تھے انہوں حاصل کرن لئی نماز کا خود پابند ہونا ضروری۔ اس مسئلے دی وضاحت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ذرا انہوں دا فتویٰ اپنے ذہنی رکھی جدو آپ نے اعلان جہاد فرمایا سی خلافت دے منصب دے آن تو بعد انہاں لوگاں دے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ نو روکیا سی، مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ روکن والے دے خلاف اعلان جہاد اعلان قتال سی سیدنا صدیق رضی اللہ۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ اس فیصلے اور اس مشورے اور اس رائے اور اس فتوے دے خلاف آپ کھڑے ہوئے، فرمایا امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی تو صاحب فرمایا کہ اس شخص کے خلاف جہاد ہوئے گا، قتال ہوئے گا، لڑائی ہوئے گی، مارے جان گے وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ نو روکے۔ تو بھلا کس طرح تسی تلوار اٹھاؤ گے ایسے شخص دے خلاف، انہاں لوگاں دے خلاف جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں؟ بڑی قابل غور بات۔ سیدنا صدیق نے فتویٰ جاری کیتا ہے کہ زکوٰۃ روکن والیاں نو قتل کرتا ہے۔ لشکر تیار ہوئے، انہوں نے جا کے قتل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے اور فرمایا کس طرح بھلا قتل کرو گے انہاں لوگاں نو جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ، دو چیزاں ہوتی داخل شامل عمل، کس طرح گردن اڑا دو گے کلمہ گو شخص، کس طرح گردن اڑا دو گے جو نماز بھی پڑھ رہے؟ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات پر غور کر، سیدنا عمر نے کلمہ اسلام کے نال نماز نو کیوں پیش کیتا ہے؟ اتنا ہی کافی نہیں کہ جڑے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں قتل کس طرح کرو؟ آپ نے
کلمہ اور نماز نو پیش کی کہ جیڑا طبقہ جیڑا گروہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اس نو بلا کس طرح قتل کرو. صدیق رضی اللہ تعالیٰ جواب سے آپ نے کلمے دی تے باس ہی نہیں فرمایا. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے عمر سن لے جیڑا شخص جیڑا گروہ جیڑا طبقہ نماز اور زکوٰۃ فرق کرے گا اس دا فیصلہ صدیق دی تلوار کرے. کیا مانا کہ اس بات دے صحابہ دے اتفاق ہے کہ بے نماز دے واجب القتل ہے ہی ہے ادھی سزا تے قتل ہے ہی ہے اسلامی حکومت. یہ تے سمجھ آندی ہے کہ جڑا نماز دا نہ پڑھنے والا ہے اس دی قتل دی تے سمجھ آ رہی بھلا زکوٰۃ دا بھی وہی درجہ. صدیق نے فرمایا جو نماز زکوٰۃ فرق کرے گا کہ نماز تے پڑھنی ہے زکوٰۃ نہیں دے نماز تے پڑھا گا زکوٰۃ نہیں دیا گا نماز تے آ کے جماعت نال پڑھے اور زکوٰۃ جماعت نال نہ دے امیر المومنین دے پیچھے نماز پڑھے اسلامی جماعت کا اپنے آپ کو حصہ سمجھے اور زکوٰۃ دینے لئی کہے اسلامی حکومت نو میں زکوٰۃ نہیں دیاں گا. فرمایا جو فرق کرے گا صدیق دی تلوار اس شخص کا فیصلہ کرے گی جو نماز اور زکوٰۃ دی فرق. نماز کوئی معمولی مسئلہ نہیں جس تو انسان دا جی چرائے یا اکھا بند کر لے اور دوہنو برابر سمجھا جائے. نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں برابر ہو. قرآن پاک پڑھی اسلام میں صرف آخری اس دین ہی نہیں آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی دی شریعت نماز اسلام دا حصہ. کسے دین چ نماز کہ معاف ہوئے ایسا تصور ہی کوئی بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ جس شخص دے نماز جس دے عمل چ نہیں ہے ایسے شخص دا اسلام حصہ ہی کوئی تصور نہیں ایسے شخص دا اسلام کہ اس نو اسلام سمجھا جائے جڑا شخص نماز نہیں پڑھ. قرآن پڑھی یا حدیث پڑھی بے شمار اس تے دلائل موجود کہ نماز اسلام دی بقا لی نماز اسلام اور اپنے ایمان دے تحفظ لی نماز دا پڑھنا فرض. بلکہ قرآن پاک نماز نو ہی ایمان کے جے دے عمل چ نماز نہیں وہ دے کول ایمان کوئی وہ ایویں خوش فہمی جے کہ میں بھی مسلمان. اسلام کسی خاندان دا نام نہیں کہ چونکہ ابا ساڈا جٹ ہے تے اسی بھی جٹ ابا ساڈا گجر ہے اسی گجر باپ ارائی ہے تے بیٹا ارائی. یہ خاندان دا نام نہیں. باپ نماز پڑھتا ہے تے مسلمان ہے بیٹا نہیں پڑھتا تے مسلمان نہیں. باپ نماز نہ پڑھے تے مسلمان نہیں بیٹا پڑھے تے مسلمان. اسلام اسے رنگ سمجھنا پائے گا جس انداز اللہ نے سنو آسمان تو نازل فرق. آپ کی شریعت پڑھی منافقین دے بارے تو پڑھیا ہونا ہے سنیا ہونا علماء کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مدینہ منورہ اندر مدینہ پاک منافق حضور دے پیچھے آ کے نماز پڑھ دے. جڑے منافق سن اندر کفر سی نفاق سی پیغمبر دے سچے نبی ہونے یقین اور ایمان ہی نہیں سی انہوں نے منافق کیا جاتا ہے. وہ نماز کیوں پڑھتے کافر ہو کے منافق ہو کے بے ایمان ہو کے نماز کیوں پڑھتے؟ کیونکہ منافق انہوں آندن جڑا ظاہری کلمہ پڑھے تے اندر ایمان نہ ہو. سادہ جی تعریف ہے تے منافقین پھر نماز کیوں پڑھتے تھے؟ اس کی صرف ایک وجہ کہ منافقین سمجھ گئے سن
کہ جب تک اساں مسجد جا کے جماعت نال نماز نہیں پڑھنی سانو کسی صحابی نے مسلمان تسلیم نہیں کر تادی آندے سن نماز آپ دے پیچھے کھڑے ہوندے سستی نہ کاہلی نہ وہ ذکر کوئی نہیں کہ چپ کر کے کھڑے رہتے ذکر نہیں سی کر فاتحہ نہیں سی پڑھ ذکر اذکار نہیں سی کر ایویں آ کے کھلو جاتے سن مگر چپ کر کے کیونکہ کدے واسطے نماز پڑھ رہے سن دکھلاوے لئی لوگوں زہر کرن لئی کہ اسی مسلمان نماز پڑھتے منافق لیکن وہ ذکر الہی نہیں سی تو یہ تو ذکر نہیں کرنا تو وضو کرنے کی ضرورت سی آ جاندے سن صفحہ شامل ہو جاندے سن تاکہ مسلمانہ دی صف سانو لوگ سمجھن شمار کر جی نبی علیہ السلام دے زمانے بے نماز مسجد نہ آنے والا شخص بے نماز اگر اسلام دی صف شامل سمجھا جاندہ ان کو سارے حقوق حاصل ہوندے تے منافقن کیڑی مجبوری سی مسجد چاڑ سوچنا ہوئے ایک حدیث سنی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا نماز جماعت جاری جو ہی آپ نے نماز مکمل فرمائی سلام پھیریا اور آپ نے اپنا رخ انور صحابہ اکرام الموڑے تو آپ نے وہ کیا مسجد نبی دے مگر نکر تھے ایک شخص بیٹھے تو آپ نے جو فوری سلام پھیرن تو بعد فوری رخ آپ صحابہ وال کیتے ایک شخص پیچھے بیٹھے الگ یہ تھے جماعت دی آخری صف ختم ہو رہی ہے وہ دیکھ نہیں ہے وہ مگر بیٹھے اس نے نماز جماعت نال نہیں واقعہ اس طرح ہویا کہ اس صحابی رسول نے بات سمجھی کہ نماز کا وقت گزر گیا ہو گیا جماعت کا وقت گزر گیا اس نے گھر ہی نماز پڑھی گھر نماز پڑھ کے خیال آیا بس چلو مسجد نبی جانے یہ نماز ہو بھی گئی ہے تو رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے زیارت ہو جائے گی دیدار ہو جائے گا حضور دی محفل جھٹ بیٹھ جا اتفاق یا امر الہی ایسا کہ آیا جگہ جماعت کھڑی سی اور نماز گھر پڑھا آیا وہ مگر آ کے بیٹھ الگ بچوں کہ میں نماز پڑھ لئی حضور پڑھا رہا ہے میں نے غلط فہمی ہو گئی نماز ادا ہو چکی ہے میری تو میں بعد حضور دے محفل بیٹھ جا لیکن نبی علیہ السلام نے سلام پھیرن تو بعد جڑا جملہ گیا ہے وہ بڑا کمال آپ نے شخص پر مخاطب ہو کے فرمایا تو مسلمان نہیں کیا تو مسلمان بندہ نہیں تو کافر ہے مسلمان نہیں تو یا رسول اللہ مسلمان تے ہم فرما تو جماعت میں شامل نہیں ہویا یا رسول اللہ میں پڑھ کے آیا سا نماز گھر من غلطی لگ گئی کہ جماعت نہ وقت گزر گئے آپ نے فرمایا میرے پیارے جدو مسجد آویے نماز پڑھی بھی ہوئے اگر جماعت کھڑی ہوئے انہوں نے شامل ہو جایا کرو تاکہ تو اللہ وہ نفل نماز تھوڑی نماز نفل بنا دے اللہ ثواب دے دے مسئلہ آپ نے سمجھا دیتا ہے لیکن دوسری بات جو قابل غور ہے تو مسلمان نہیں یعنی کافر ہو گیا تو سمجھ آنی میں پیچھے الگ بیٹھ گیا نماز تو نہیں پڑھی اس طرح تے کافرت انداز نماز نہ پڑھنا اور مسجد کوئی بات کوئی کام ہوئے تے آنا اور پھر نکل جانا یہ تے کافرت انداز ہے تو مسلمان نہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ نماز دا چھوڑنا یہی تے فرق ہے کافر مسلمان بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ مشرک موحد دا فرق ہے کس نال نماز بے نماز شخص دا معبود کون ہے ذرا غور کرو کا بلا اس بات یہ شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دا معبود کون ہے وہ اس رب دی زمین تے رہ کے کس دی عبادت کرتا ہے نماز تے پڑھتا نہیں کون ہے اس کا معبود کلمہ اسلام دا کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں عبادت صرف تیری تے عبادت تے کرتا ہی نہیں ایدہ معبود تے ہے
بے نماز بد مذہبہ انسان، اس کا کوئی مذہب نہیں، یہ کوئی مسلک نہیں، کسی مذہب دا کسی نال حصہ ہی نہیں۔ دنیا کوئی اسلام دے نام تے ایسا مسلک موجود نہیں جہدے وچ نماز نہ پڑھن دی گنجائش۔ ساری مسالک دی کتب پڑھ کے دیکھ لیجئے، بے نمازی معافی دے کسی مذہب اور کسی مسلک نہ پڑھنے والا شخص نماز، حیرانگی دی بات ہے کہ وہ دنیا دی اس زندگی تے غور کرے کہ دنیا کا دلی پھر صرف اس بت دے اندر روح ہوئے، اینو زندگی کیا جا۔ حیوان اور انسان ایک فرق تے نماز نہ، کھانا اور جانوراں دا چارہ کھانا اور تہاڈا کھانا کھانا کیا فرق؟ رات نو بھی کھرلی دے پاس آرام کرن اور تسی بھی جا کے چرپائی تے سو جاؤ، فرق کیا؟ جانوراں دے ہاں بھی اولاد ہوئے، تہاڈے ہاں بھی اولاد ہوئے، فرق کیا؟ وہ بھی خواہشات پوری کرن اور تسی بھی خواہشات اپنیاں پوریاں کرو، فرق کیا؟ وہ بھی سارا دن کام کاج کرن کھیت باڑی اندر، جانور بھی اور تسی بھی کام کاج مزدوری کرو، فرق کیا؟ کوئی فرق بھی تو بتلائی انسان اور حیوان اندر۔ صبح اٹھنا ناشتہ کرنا، صبح کھرلی تو اٹھنا اور چارہ کھانا، پھر کھیت دی طرف، کاروبار طرف، ملازمہ دی طرف، اور جانور بھی اپنی محنت مزدوری دی طرف۔ کیا ٹانگے اور ریڑھی تے جبے گدے اور خچر اور گھوڑے نظر نہیں آتے؟ سارا دن مالک دے نال مل کے مزدوری نہیں کر رہے؟ فرق کوئی واضح کیجئے۔ کھانا پینا، دوپہر نو آرام کرنا، سستانا، بچے پیدا کرنا، بچیاں نو کھلانا پلانا انسانیت نہیں ہے صرف، یہ تو حیوانات دے اندر یہ چیز داخل ہو۔ شام چڑیا نو ویکھیا کرو، کتوں کتوں چونج دے اندر خوراک لے آ کے اپنے بچے دے منہ وچ پاندی ہے، اتنا تے ماں انسان ہو کے بھی اس قدر محبت نہیں کر رہی جتنی یہ بچے نہ محبت کر دی ہے چڑیا پرند۔ کتوں کتوں ہے کہ گھونٹ پانی دا سنبھال کے چڑیا لے آ کے کتوں اڑیے پانی دے گھونٹ چونج پا کے اس محفوظ کر کے آگے بچے دے منہ وچ پائے، خوراک پائی۔ کوئی فرق بھی واضح کیجئے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتا ہے حیوان تو بدتر انسان ہے بے نماز۔ بدتر کیوں؟ حیوان تے سمجھ آتی ہے بالکل ایوی ڈنگر ہے، حیوانہ جیسا ہے، بدتر کیوں؟ مفسرین لکھیا بدتر اس واسطے کہ جانور جس لئی بنائے گئے وہ اپنا مقصد پورا کر رہے، خچر، گدھا، گھوڑا، کتا، درندہ، ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، جس لئی انسان بڑے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے لئی تیار ہے۔ بدتر تو ہے کہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، یہ اپنا مقصد ہی پورا نہیں کر، انہوں اپنے مقصد ہی سمجھ آ گئی ہے، انہوں سمجھ نہیں۔ ذرا غور کرنا، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد جدو مال غنیمت اکٹھا ہوتا تے آپ اعلان فرماندے سن، سینہ بلال رضی اللہ عنہ فرماندے بلال 3 دفعہ باہر نکل کے اعلان کر دو کہ لوگوں جنہیں مال غنیمت جنہ اکٹھا کیتا ہے ایک تھا تے جمع کرا دو تاکہ پیغمبر اسنور مجاہدین دے درمیان تقسیم کرن، خبردار کوئی چیز اپنے کول نہ رکھے۔ 3 دفعہ اعلان ہوئے۔ سینہ بلال نے اعلان کی تھا کہ حضرات مجاہدین سن لے، مال غنیمت جتنا اکٹھا ہوا ہے، جس نے جتنا اکٹھا جدے ہتھے جو چڑھ ہے وہ لے آئے اور جمع کر، ایک جگہ تے جمع ہوندا، پھر محبوب حصے تقسیم کر دے تے اس لئی جائز اور حلال ہو۔ جمع ہو گیا مال، تقسیم ہو،
نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار جس نے کوئی شے رکھ لی قیامت والا دن تو شے پھر لے آئے گا. خیانت حساب تے ہوئے اجتماعی مال اندر شہاد اور مال اجتماعی فنڈ اندر مسجد مدرسہ یا کوئی اجتماعی فنڈ ہوئے ویلفیئر خدمت خلق جہاد اس اور خیانت سب تو بدترین جرم سب تو سخت ترین مجرم ایسا شخص جو مال غنیمت جو اجتماعی فنڈ جو کوئی چیز چھپا لے. نبی علیہ السلام کی طرف وہ اعلان ہوئے اور اعلان ایک بار نہیں 3 بار ہو تاہی ساڑھے اعلان بھی 3 بار ہو اصلا صرف فوتگی دا کرنا ہو 3 مرتبہ اعلان ہو کہ جس نے جو مال اکٹھا کیتا وہ لے آ کوئی چھپا نہ لے رکھ نہ لے. جدو نبی علیہ السلام نے عبرت اور سبق آموز خطبہ ساتھ فرمایا خیانت ایک شخص اٹھیا کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک رسی رہ گئی سی میں انہوں رکھ لیا سی یا ایک تسمہ سی جوتی دا بوٹ دا انہوں میں رکھ لیا سی بھئی انہوں جمع کران دی کیڑی لوڑ ہے تسمہ نو کی کرنا ہے مال غنیمت جا کے جمع کرا کے رسی. آپ نے فرمایا جدو بلال نے 3 بار اعلان کیتا تھی تو اعلان سنے آس جی یا رسول اللہ اعلان سے سنے آس. فرمایا پھر میں ہوں محمد وصول نہیں کرے گا ہوں رب جانے دے تو جا قیامت والے لے آنا رسی خودی مرضی معاف کرے خودی مرضی پکڑ. 3 باری اعلان تو بلال دا نہیں سنے جڑا 3 باری بلال اعلان کرے اور جو مال غنیمت اس اعلان پہ نہ لے آئے تھوڑی سی سستی کر لے رسی تسمہ چھپا لے وہ وبال بن جائے گا جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اور جس بلال نے 5 وقت اذان کہی اور جڑا لبیک کہہ کہ مسجد نہ پہنچے بتاؤ کہاں جائے گا. یہ سنت بلال جاری ہے اذان آواز توڑے کنا تک پہنچ رہی ہے. اس آواز نو سنن تو بعد کوئی گنجائش نہیں ہے گھر بیٹھ کوئی گنجائش نہیں ہے نماز چھوڑ اس تو بغیر نہ دنیا نہ آخرت گزارا ہی نہیں. نماز فرض ہے لازم ہے ضروری ہے. اس اذان دے الفاظ تو بعد کوئی گنجائش نہیں ہے انسان نماز نو ترک. اور پہلے لفظی بڑا روحانی اس روحانیت نو ختم کرنے واسطے تے لوگاں نے اذان تو پہلے کچھ الفاظ خود بنائے تاکہ اس الفاظ دی روحانیت اور جڑا روب ہے اس دی حیثیت نو ختم کیتا جائے. بندہ کاروبار چھوئے گھر چھوئے بیوی چھوئے بچے جو اولاد ہو جائے یکدم آواز ہے اللہ اکبر جتوں اذان شروع کیا لوگوں جہاں ہو جس حالت ہو سب سے بڑا کون ہے اللہ چھوڑ دو جس حالت میں ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نبی علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے میں آپ کی بالوں میں اپنا ہاتھ پھیر رہی ہوتی اذان کی آواز آتی ایسے میری گودی سے اپنا سر اٹھاتے جیسے عائشہ کو جانتے ہی. یہ سارے پیار نماز کے ہٹ کے نماز کا وقت ہے تو نماز جدو نبی علیہ السلام کوئی پریشانی ہوتی دکھ ہوتی فرماتے بلال اذان کا وقت نہیں ہوا اذان کا وقت نہیں ہوا اذان دو تاکہ محمد مصطفیٰ کے دل کو سکون پہنچے. اذان دی آواز نبی علیہ السلام سکون پہنچان دی سانو آواز اذان ہی پریشان کر دیئے اے ہون تے پڑھا ہے مگرو مولوی پھر شروع ہو
ہجے ہوں گھنٹہ ڈیڑھ گزرے اج گھر تے پہنچے نہیں مگروں پھر پڑھنی بھی ہے اور مزاح بھی کر. پتہ ہے اذان شاعر اسلام ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. یہ کسی بستی کے مومن ہونے کی اسلام میں ہونے کی نشانی. کیا بستی مسلمانہ دی ہے؟ کیوں؟ اللہ اکبر. اذان دی آواز آئے بھائی اپنے نال تو یہودی بٹھا لو، ہندو بٹھا لو، سارا دن توڑے نار رہے، ساری رات توڑے ساتھ رہے، فرق کیا ہے؟ نماز ہی تو ہے. ایک بازار عیسائی اور مسلمان کی دکان بالکل قریب قریب ہوئے، فرق کیا ہے؟ نماز. اس کی بھی دکان کھلی رہے، تیری دکان بھی کھلی رہے. یہ سارے ہیلے جڑے اساں ہیلے بنائے ہوئے نا وہ بڑے شریعت بھی اپنی جگہ ہے، پر ساری شریعت سادی دا جو انداز ہے وہ بھی باکمال. جمعے والے دن اساں ہر مسجد خطبے دا وقت نوٹ کیتا ہو. دکان کھلی ہے، کاروبار کھلا ہے، تجارت جاری ہے، انہوں بند نہیں کرنا، لیکن جمعہ بھی پڑھ. وہ کیویں پڑھ؟ ترتیب پڑھی. فلاں مسجد 1:15 بجے جمعہ میں ادھر پڑھا، فلاں مسجد 1:30 بجے جمعہ تم ادھر پڑھ، فلاں مسجد 1:45 ہوتا ہے تم ادھر پڑھ. لگے اللہ راضی رہے اور کام بھی چلتا رہے. یہ کیا ہے؟ اذان جمعہ. جدو اذان آ گئی اس وقت تو لے کے سلام پھیرن تک کاروبار حرام ہے. پھر دکان کھولنا اور ہیلے بہانے بڑھنا، یہ یہودیت کا انداز. یہودیوں نے کی کیا؟ ہفتے والے دن شکار حرام سے کہ تواڈے عبادت دا دن ہفتہ یہودیاں دا شکار نہیں کر. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، ایک دن شکار نہیں کریں گے. اتوار نو گئے، سوار نو گئے، منگل بدھ جمعرات جمعہ تک جاندے رہے. مچھلی آئی کوئی، امتحان سی، آزمائش. شکار کرتے سن، سمندر دریا دے کنارے رہندے سن، جان تے مچھلی لبے کوئی. کہنے لگے چنگی اللہ نے پابندی لائی، ہفتے شکار لبدا ہے، او دن شکار حرام ہے، باقی 6 دن شکار لبدا ہی نہیں، مچھلی آندی ہی نہیں. یہ اللہ کی تقسیم، اس کے فیصلے. آج بھی بعض علاقے ایسے، سعودی عرب کے اندر ایک جزیرہ ہے، تقریباً 100 کلومیٹر آپ سمندر کے اندر بحری جہاز پہ جانا پڑو. وہاں جزیرہ جسے خراسان کہتے. اس جزیرے دے اندر پورے سال میں صرف 3 دن مچھلی آتی ہے. ایک خاص قسم ہے مچھلی کی جو صرف 3 دن آتی. پورا سال نہ وہ مچھلی لبتی ہے، نہ اس نے کوئی شکار کر سکتا ہے، نہ کس نے آندی. یہ اللہ کے فیصلے. میں نے خود اس جزیرے میں جا کے دیکھا، 3 دن صرف عرب کے بہت سارے لوگ شکار کرنے والے امڑ آتے ہیں. ان 3 دنوں ہزاروں من بے حساب مچھلی آتی ہے. یوں ہی تیسرے دن کی رات 12 بجے ہوتے ہیں، مچھلی غائب ہو نہیں ملتی. پھر کسی وہاں اس پہ شکار کا انعام ہوتا ہے. کئی من مچھلی وہاں 3 دنوں میں لے کے اس کو سٹور کر. یہودی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے مچھلی آگے پیچھے آ جائے. اللہ کی طرف آزمائش سی، مچھلی پورا ہفتہ ہی نہ لبے. تو جدوں ہفتے والے دن وہ جان کے ہوں شکار دے منع سی، کنارے ویکھن دے مچھلی ہے ابھر ابھر کے آ رہی. ہوں جی کر چاہے پریشان ہوئے کہ ساڑھے نال کی ہو گیا، یہ شریعت نے کیسی بندن لا چھڑی. اگر مان لیتے، جھک جاتے، تابع داری کر لیتے، اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول. لیکن کہنے لگے نہیں، کچھ دن آزمائش. انہیں کہا انہیں دن ساڑھے کو صبر نہیں ہوں انج کرنے. اپنی ترتیب تے بھی غور کریا جے تے نہ یہودیاں دی ترتیب تے بھی غور کریا.
انہیں کہ اس طرح کرو بس دریا سمندر دے کنارے اسی بنا لینا چھوٹے چھوٹے گڑھے تالاب، جدو ہفتے نو پانی مارے چھال تے مچھلی نکلے گی، پھر پانی بیک نو جائے گا، پانی پیچھا ہٹ جائے گا، مچھلی تالاب میں پھنس جائے گی، ساڑھے اتوار نو لا ڈک لو ہفتے نو، روک لو ہفتے نو، پھڑ لو اتوار نو، کھاؤ جا کے اگلے اللہ بھی راضی کم بھی ہو۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ پڑھیے قرآن، ہیلے بہانے تراش کے جمعے کی افادیت، خطبے کی اہمیت، وقت پہ آنے کی اہمیت، اس کو چیلنج کر کے اور ہیلے بہانے سے دکانداری کرنے والوں، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انسانوں کو بندر بنا دیا، ذلت ان پر مار عذاب نازل ہوا، بندر بنا دیے گئے۔ صرف جمعے والے دن اے ہیلے بہانے تلاش مت کیجیے۔ قرآن پاک نے تواڈے تے خاص رحمت، انہاں دے تے پورا ہفتے والے دن کاروبار تجارت شکار حرام سی، تواڈے لئی تے خاص وقت مقرر کیتا ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم اذ کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے ایماندارو، جو جمعے دی اذان آ جائے کاروبار تجارت بند کر دو، دوڑو اللہ دے ذکر دی طرف، دوڑو خطبے دی طرف، خطبہ سنو۔ اور حدیث بھی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا جمعے والے دن صبح اٹھے غسل کرے اور پھر پیدل چل کے مسجد جا جائے اور امام دے قریب آ کے بیٹھے، اور پہلے آئے اور امام دے قریب آ کے بیٹھے، خاموشی نہ خطبہ سنے، کوئی لفظ بات نہ کرے، کتنے اشارہ نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، اور جمعہ دی نماز پڑھے، سلام پھرن تو بعد اللہ انہوں ہر قدم دے بدلے 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا کرے گا۔ 1 سال دے روزیاں دا ثواب 1 قدم پر، اور 1 سال کی تہجد کا ثواب 1 قدم پر۔ اور قدم گرنا، گھر جانے اور دیکھنا کتنی رحمت ہے، کتنا انعام۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر مدینہ دے اندر کات سالیے دانا غلہ آٹا مکیا ہوئے ہے۔ صحابہ اکرام نماز جمعہ پڑھنے واسطے، خطبہ سننے واسطے مسجد نبی اندر تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے نے جمعہ دا، اور ممبر تے آپ تشریف فرمانے کھڑے نے، سامنے صحابہ اکرام بیٹھے نے۔ مدینے مسجد نبی تو بار کلی اعلان ہویا، حضرات منڈی اندر دانے آ گئے، غلہ آ گیا، دانے آ گئے، آٹا آ گیا۔ جب کات لگی ہوئے، دانا نہ لبدا ہوئے، چینی نہ لبدی ہوئے، آٹا نہ لبدا ہوئے، تے اعلان آ جائے این جمعے دے خطبے دے دوران، بھلا کس بہنا جڑے بھوک مار رہے ہو؟ تو کہنا جمعہ ایک نہ صحیح۔ اور کئی باری میں ایسا محسوس ہوتا ہے، اور کئی ساتھی ملتے ہیں، سر درد ہی جمعے تے نہیں ہے، اج میں بیمار سا، طبیعت نہ ساتھی، اج میں اٹھے آئی جمعے لئی، کیسا بات ہے؟ اے سننا اعلان ہے کہ غلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ صحابہ دا عمل ہوتا ہے نا، ایسی کوئی بات وہ ساڑلی تربیت ہو، وہ سبق ہو، وہ واضح ہو۔ صحابہ اکرام نے سوچیا جمعہ دا خطبہ ہے تے نبی علیہ السلام دے رہا ہے، جب خطبہ ختم ہونا ہے اس ویلے تے دانے مک جان۔ ہن تو صاحب سوچنا جمعہ کتنا خطبہ لمبا ہوندا سی، اے مسئلہ ہے۔
پھر مقام یاد تے ویسی مسئلہ کشمیر ہے، وہ کتنا لمبا خطبہ، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے، صحابہ کرام نے بارو اعلان سنیا تے کہنے لگے جے خطبہ رہا جاری تے خطبہ رسولہ دیندے رہے حسب معمول، حسب روایت، حسب عادت، حسب سنت تے دانے تے مک جانا۔ خطبہ لازمی گالے 5 منٹ تے ہی ہونا ہے، دانے آ بھی گئے تے منڈی ویک بھی گیا، آٹا ختم بھی ہو گیا، 5 منٹ تے خطبہ ہونا یا 10 منٹ دا ہونا ہے۔ بڑی روایت یاد ہے بندے نوں، خطبہ جیڑا چھوٹا ہونا چاہیے، نماز لمبی ہونی چاہیے۔ یہ کی مطلب ہے جمعے دی نماز ہوئے 10 5-7 منٹ ہی نا، سب اس مربع کلال آئی پڑھنی 5 منٹ دی ہوئے گی، 7 منٹ دی ہوئے گی، تو خطبہ پھر 3.5 منٹ دا ہی ہونا۔ نماز میں چھوٹا جو ہونا، پتہ نہیں کتھوں اس حدیث دا یہ معنی لے۔ اس دا معنی یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو، خطبوں کے مقابلے میں، عام واز کے مقابلے میں خطبہ مختصر ہو، اور نماز جب امام پڑھائے تو لمبی پڑھائے۔ یہ نماز صرف جمعے کی نماز نہیں ہے، مطلقاً نماز کا ہو۔ نماز عقل مند خطیب جو ہے، عالم جو ہے، نماز پڑھائے گا لمبی پڑھائے، زیادہ قرات کرے گا، یعنی عام نماز، کوئی بھی نماز خطاب کرے گا تو مختصر۔ لیکن سننا ہے جمعے نعرہ لایا اللہ کی پناہ، پھر اپنے اپنے مفہوم۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہا، صحابہ اکرام نے سوچا با خطبہ تے ہوندہ ہی رہنا ہے، کیوں نہ دانے لے آئی، ایک ایک کر کے اٹھتے گئے۔ جب کسی اٹھنا ہوئے تھے کوئی پاننا بندہ بنا دا، ایویں اٹھے باہر نو، ایک نکلا، دوجا نکلا، تیسرا نکلا، نکلتے نکلتے نکل گئے، تو ٹوٹل صحابہ رہ گئے حضور دے سامنے 12، باقی سارے ٹوٹل۔ دا منڈی دانے خریدے، دانے خریدن تو بعد جتھے جتھے جگہ لبتی سی اتھے دانے رکھے، تے مسجد نبی جو واپس آئے، خطبہ جاری سی، دسو کنے 7 منٹ دا ہونا ہے، مسجد نبی جو نکلے گئے، دانے مول لائے تے رکھے، تے واپس آئے تے خطبہ مصطفیٰ تھا پھر بھی جاری سی۔ ہن جتنا ہی لمبا سی اتنا تے آج ہوئے گا۔ اس لیے اس میں اشارہ کرنا ہاتھوں سے، زبان سے، جو بول رہا اس کو کہنا چپ کر جا، یہ خطبے کا ثواب ضائع۔ صرف خطیب کو اجازت ہے، وہ کسی سے بات کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے، اٹھو اور یہ کام کرو، اٹھو اور یہ بات کرو، یہ سیٹ کر دو، یہ کر دو، امام کہہ سکتا ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص اشارہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص بول رہا ہے چپ، یہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ تو چپ ہو جائے گا، یعنی تیرا ثواب کیا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی توجہ خطیب کی طرف رہے بس۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، کوئی ہلتا ہے، کوئی اشارہ کرتا ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح سمجھے آپ نماز میں، اس کو نماز، اس کو ذکر کہا گیا، خطبہ کو سننا۔ صحابہ ہی سن دے سن جیون سراتے پرندے بیٹھے، یہ بھی سنت ہے رفع الیدین دی طرح، ایک سنت نو پڑھ لیں دے اور دوسری سنت نو روزانہ پامال کر دے، یہ بھی سنت ہے۔ خطبے میں ادھر ادھر جھانکنا، دیکھنا، ڈانٹنا یہ منع ہے، حرام ہے۔ ہر سنت پہ پہرا دیجیے اور مانی، تب دین ہے، تب شریعت۔ سننا حدیث پاک، نماز کے بغیر اسلام کا تصور یہ فضول ہے۔ نماز ہے تو مسلمان، نماز نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ وہ شفاعت رسول سے محروم ہے شخص جو نماز نہیں پڑھ۔ قرآن پاک نے بے نماز دے بارے کی فرمایا؟ قیامت والا دن ہوئے گا، فیصلہ ہوئے گا، 2 حصے لوگ تقسیم ہو۔ فرمایا کچھ لوگ جنت میں، کچھ جہنم میں۔ اب جنت جان والے لوگ ویکھن گے فلاں فلاں قبیلے دا بندہ آئے ہی کوئی، کسی دا ابا کو نہیں، کسی امی کو نہیں، کسی بہن کو نہیں، کسی بیٹی کو نہیں، کسی دا رشتہ دار چاچا کو نہیں، کسی دا تایا کوئی۔ ہن لب رہے نے اپنے اپنے سمار رہے، کسی دا سسر کو نہیں، کسی دا سالہ کو نہیں، کوئی جہنم میں، کوئی جنت ونڈے گئے، تقسیم ہو گئے۔ ہن پریشان لگتا ہے جنت تلاش کرتا ہے، میرے تے رشتہ دار آئے ہی کوئی۔ سالوں تے خاص لبنا بندے نے، بس فلانا رشتہ ایڈا سی سا یہ نہ پیار ہے، وہ لبیا ہی کوئی کتھے آ لب رہی ہے قوم۔
پھر مایوس ہو گے جدو جنت نہیں آئے، یہ مطلب ہے جہنم میں چلنا۔ پھر سوال کرن فی جنات یتسالون عن المجرمین، جنتی پوچھن گے سوال کرن گے مجرمہ کولوں جہنمیہ کولوں ما سلککم فی سقر، تو آڑے جہنم میں جان دا سبب کیے وجہ کیے کیوں جہنم میں جائے ہو؟ جواب سنیے جہنمیہ دا وہ جواب قالو لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، پہلا جرم پہلا قصور، اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، ولم نکو نطعم المسکین، اور اسی مسکینان کھانا نہیں سی کھلان دے، اس وجہ تو اسی جہنم میں جا گئے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسی محفلج بہندے سا مجلس بہندے سا جتے مزاق ٹھٹا ہو رہا ہوندہ سی دین دا اسلام دا شریعت دا، اسی ہوتے بہ کے انہاں دا ساتھ دیں دے سا، انہاں مزاق اڑان دے سا، مسجد والوں کا، نمازیوں کا، دینداروں کا، اسلامی شاعر کا مزاق اڑاتے تھے۔ ہون بھی کئی لوگ نے تسی مسجد وال نکلو گے نا تو رات بیٹھے ہوں گے گلیاں منیاں کا چرپائیاں بچھا کے کرسیاں بچھا کے لوگ گلیاں بیٹھے ہوں، بندہ نماز پڑھنا پورے گلی جو ایک ہی بندہ ٹورے ہویا نماز تے انہیں راہ تے بیٹھے انہاں دا کام مزاق شلوار ویک مولوی اتا ہی کوئی شلوار نو مزاق کرے، اے ہن یہ نمازی اے داڑھی دی ویک داڑھی پہ مزاق کرے گا، نماز کو مزاق کرے گا، شلوار دیکھ کے مزاق کرے گا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مزاق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے دینداروں کا مزاق اڑاتے تھے۔ تو ہم تو رونا چاہیے تھے، میں اس کی شلوار ٹکڑوں شروع پر ہے میری نیچے کیوں ہے، یہ نماز کے لیے جا رہا ہے میں نہیں جا رہا، 5 وقت میرے دروازے کے پاس سے گزرتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ نمازی شخص تو یہ داد دیتا، خوش ہوتا، دل ٹھنڈا ہوتا، سکون آتا، تو مزاق کر رہا ہے، مزاق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا شاعر اسلام کا مزاق اڑاتا ہے۔ لَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ مولوی جی جڑا اتنے سکھی ہو اگے بھی سکھی ہے، اے ویکھیا جہان اگا پھر ویکھی جائے گی آئے گی، جو سار نال ہونی ہے وہی سار نال ہونی ہے نا، کوئی لوگ کو وکھری تے نہیں ہونی، جڑے پاسے سٹے گا ٹور جائیں گے، بڑی خوشی دی گل، اللہ تو لے جائے جڑے پاسے تو سٹ کہ نہ خوش بیٹھے، وہ جدھر لوگ جان گے کدھر لوگ جان ادھر نہیں سٹے گا، نبی علیہ السلام تعین کیتا ہے کتے سٹے گا تو آنو، ایک کدھے جدھے سٹے گا ادھر ٹور جان گے، یہ تے تاں کرو جے شریعت خبر موجود نہ ہوئے، حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز جہنم دے اس گڑے جائے گا جدھے فرعون جائے گا، کوئی شک رہ گیا کتے جانا ہے؟ بے نماز فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی بن خلف چوٹی دے کافراں نے گڑے ہوئے گا بے نماز، ہن سن لو کوئی شک رہ گیا کیڑے پاسے سٹے گا؟ ایتھے سٹے، بے نماز قارون کے ساتھ جائے، فرعون کے ساتھ جائے گا، شداد کے ساتھ جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ جائے گا، کوئی گنجائش رہ گئی؟ انہاں جنہاں دا ذکر ہویا حدیث، انہاں تو وڈا کافر کوئی نہیں، بے ایمان کوئی نہیں، فرعون تو شداد تو وہاں یہاں بے نماز بھی جا رہا ہے، بتاؤ کوئی گنجائش رہ گئی؟ اس خوش فہمی بیٹھے ہو نبی پاک شفاعت کریں گے، شفاعت بے نماز علیہ، بے نماز بے دین شخص لی حضور زبان مبارک آپ نے تو فرمایا جڑے نماز آکے جماعت نہ نہیں پڑھ دے میرا دل کر دے میرے گھرانوں آگ لا دے، تو شفاعت دے خیال اچ بیٹھے، شفاعت رسول ہوئے گی گنہگاروں کے حق میں، بے نماز کے شفاعت رسول سے محروم ہے۔ کیسے شفاعت کا وہ حقدار شخص ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا، اور وہ شفاعت کا حق پیغمبر کو ملے گا نماز کی برکت سے۔ حوض کوثر کس کی برکت سے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا محمود محبوب جس مقام پہ آپ نے سجدہ ریز ہو کے امت کے لیے سفارش کی درخواست دعا کرنی ہے، وہ مقام میں دوں گا آپ کو، لیکن نماز تہجد پڑھتے رہنا اس کی برکت سے نصیب ہوگی۔
حضور نو نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے مقام محمود نصیب ہوئے اور تسی فرض بھی چھوڑ کے جنت دی پہلی ہوئی درجے جانا چاہتے ہو. نبی علیہ السلام طویل ترین میدان معاشر میں سجدہ کریں شفاعت کا حق لینے کے لیے اور تسی بغیر سجدے تو جنت میں جانا چاہتے. نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے لیکن گناہگار ہو کے بے نماز بے دین شخص ہے. یہ کس خیال میں ہے کہ قیامت والے دن تجھے تو پہچانا ہی نہیں جائے گا. وہ بے نماز کہاں تو اٹھے گا, کون سا تا مذہب ہے, کون سا تیرا مسلک ہے, کس کے ساتھ تو جائے گا, کہاں تو جائے گا, کون ہے تیرا مرشد, کون ہے تیرا پیر, کون ہے تیرا امام, کون تجھے پہچانے گا. سب سے زیادہ پہچان والے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت ہونی یعنی ہر نبی دی امت ہونی وہ دے وچ تہاڈا امت دی کیندی بھی پہچان ہوئے گی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سیاہ رنگ دے گھوڑے ہون بہت زیادہ ہون تھے او دے وچ ایک گھوڑا 5 کلاں ہوئے جہدے چارے پیر سفید ہون اور ماتھے تے سفید پھول بنیا ہوئے. کیا اس سیاہ ترین گھوڑیاں چو نہیں پہچانیا جائے گا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا میرا امتی جدو نماز لی وضو کر دے وہ دے وضو دے ازاد چمکتے ہونگے میں دوروں پہچانا گا کہ یہ محمد کا امتی آ رہا. جنہیں پڑھنی نہیں انہیں وضو کی کرنا ہے تو اس وضو دا فائدہ کی ہے جہدے وچ نماز نہیں. صرف اٹھ گئے 10 بجے منہ دھو کے چل یہ بھی چودھری ہے یہ بھی باہر نکل آیا گھر سے. نبی علیہ السلام جو فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے شیطان اس کے ناک میں پیشاب کر سارا دن نحوست میں بے برکتی میں گزرتا. نبی علیہ السلام کی حدیث سنی اور بات ختم کرو. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی. نبی پاک دے خدمت حاضر ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینا ہوا تے میرا قائد کوئی نہیں یعنی کہ میں نو پھاڑ کے لے آن والا مسجد بندہ کوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ دے ہوتے کانٹے جھاڑیاں کھجوراں دے درخت بڑے ہوندے نے او دے کنڈے میرے منہ تے لگ جاندے نے نبی نہ ہون. یا رسول اللہ سواری کو نہیں جس سے چڑھ کے آ جاں اور راستے ہموار نہیں گلیاں ہموار نہیں اس واسطے میں اجازت چاہنا عشاء اور فجر دی ادھیرے والی نماز میں گھر پڑھا نہ پڑھن دی تو گنجائش ہی کو نہیں یہ تو تصور ہی کو نہیں نا. فرمایا صرف عشاء اور فجر گھر پڑھ لاں گا باقی زور عصر مغرب مسجد پڑھاں گا. اس وقت روشنی ہوندی ہے مسجد آن دے وقت کوئی نہ کوئی بندہ آندا جاندا مینوں پھڑ لیندا بسے پہنچا دیندا ہے. عشاء علی مشکل ہو فجر علی مشکل ہو اس واسطے کوئی گنجائش ہے وے. نبی علیہ السلام نے سنیا تے عذر تے مقبول نے. ساڑیاں تے گلیاں بھی ٹھیک نے تے سواریاں بھی موٹر سائیکل تے سائیکل ہر چیز موجود ہے کاراں موجود ہے. راہ بھی آسان نے گلیاں بھی آسان نے مشکل کوئی نہیں ہموار نے صحت بھی ہے جوانی بھی ہے سب کچھ. یہ بیمار کے لیے نبینے کی حدیث ہے. نبینا شخص کی بوڑھے شخص کی کمزور شخص کی بیمار شخص کی معذور شخص عذر ہے. آپ نے فرمایا چاہ کوئی گل نہیں تو عشاء فجر گھر پڑھ لیا. اجازت ملی بڑا خوش ہویا این پیچھا نو پڑھ لیا آسمان تو وہی آ گئی. خال پر وہی آئی اس واسطے جی آج گنجائش نکلے ہی تے اگو گنجائش تے وقت اساں پہ کر لینی. نبی علیہ السلام آواز دی عبداللہ جی یا رسول اللہ واپس آئے. آپ نے فرمایا عبداللہ اذان دی آواز تیرے گھر جان دی ہے یا نہیں تیرے گھر کا تیرے کان آواز اذان پہنچ دی ہے یا نہیں. یا رسول اللہ اذان تو سنتا ہوں. فرمایا جڑا اذان سن لوے میں محمد اس نو گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دے سکتا. مسجد جانا پہ پھر آئے ہی نہیں. قربان صحابہ تمہارے مقام پر اطاعت پر اتباع. پھر بخاری دی حدیث سنیے
آپ نے فرمایا جدو بلال اذان دے تو کھاؤ پیو، یہ سحری کی اذان کہتا ہے، اور جدو عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے وے کھانا پینا بند کر دو، یہ فجر کی اذان کہتا ہے۔ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہی نبینا فجر کے مؤذن بن گیا مسجد نبوی میں، آتے اذان کہتے، دوسروں کو اٹھاتے، دوسروں کو جگاتے۔ یہ ہے وہ نماز سے محبت، عقیدت، پیار۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، نماز کو اپنے ایمان، اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ اس کے بغیر ایمان اسلام نہیں ہے۔ یہ سارے حقوق، جنازہ پڑھنا، تدفین کرنا، دفن ہونا، غسل دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اور یہ بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنا، یہ سارے جو مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، یہ نماز کے ساتھ خاص۔ نماز پڑھو گے تو یہ آپ کو حقوق حاصل ہے کہ آپ کا خون، آپ کی عزت، آپ کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس شرط پہ کہ آپ نماز پڑھیں گے۔ خود دائرہ اسلام میں داخل ہوو گے تو اسلامی حقوق حاصل کرو گے۔ اسلامی حقوق دا مطالبہ رکھ دے ہو کہ دنیا دیوے، اور خود اسلام میں داخل نہیں، خود دائرہ اسلام میں نہیں، خود نماز پڑھنے تیار نہیں۔ اللہ منو اور تو آنو جو اس دن سستی ہے اللہ اس کو دور کرن توفیق بخشے اور صحیح معنی نمازی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔